تو تسی وہ تو انج جان چھڈاؤندے جویں سس ماڑے جوائی تو جان چھڈاؤندی ہے. یہ سچی گل میں کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے کھڑے ہو جایا کریں. کیا ہے اگر اس کو سزا مل بھی گئی ہے مگر اس کی بحالی کے لیے کھڑا ہو جایا کریں کہ چلو جی غلطی ہوگی سزا پا لیے بس انہیں رحم کھایا جائے. مگر بلاکنگ میں کدی نہ جائیں. کدی غلطی ساڑھے کو بھی. میں آج جمعے کہہ رہا سا کہ مولوی مسیتوں ادوں کڈیا کرو جدو تسی جبریل دی لڑی چ مولوی لیا ہے کیونکہ وہ غلطی نہ کرے. تے اگر وہ غلطی والے لیا ہے تو ہو سکتا وہ بھی پیو ہوئے. تو اس واسطے پہلے نہ زندگی بسر کرو. تو غلطی انسان ہی کرتا ہمیشہ مگر فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. آپ محنت نہ چھوڑے. میاں صاحب نے مجھے حکم دیا تو میں ماں باپ کی شان پہ ایک بات کر کے اجازت چاہوں. میں کاڑے سے چلا ہوں پھر میں نے ٹوبہ ٹیک سنگھ پہنچنا ہے. تو تمہیں پتہ ہے پولیس دا آرڈر میں تو لوہے دا گاڈر سمجھنا کہ جتھے جاواں پولیس نال میں کدی وائلیشن نہیں کیتی. تو خالق کائنات دا قرآن کہندا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. میرے رب کریم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ نہ اونجی رحم کرنا جویں ماں باپ تاڑ نہ رحم کر دے سی. جس طرح ماں باپ نے تینوں شفقت والی گود چ پالیا ہمیں تو نہ ماں باپ نو بڑھاپے دے اندر محبت نہ دیکھنا ہے. یہ میرے افسر ریٹائر ہو چکے ہیں مگر میں سب کی اولادوں کو پیغام دیتا ہوں. ادھر کئی ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں ابھی چھوٹے بچے ان کے ہوں گے کئیوں کی شادی نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ پولیس میں یہ بھی رواج ہے شادی لیٹ کرتے. شادی بھی لیٹ نہ کیا کریں. شادی نہ بیالہ جتنی جلدی ہو کرنی چاہیے. مگر یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. خالق کائنات دا قرآن اندائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اپنے ماں باپ نہ اچھا سلوک کرنا ہے. اور نبی ریٹائر افسران کی موجودگی میں حاضر سروس افسران کی موجودگی میں ڈسٹرکٹ پولیس شیخو پورا نبی علیہ افسروں کی موجودگی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جنہیں بیٹھے جے کدی اولاد واسطے کسے دا حق نہ کھایا جے. اولاد واسطے کدی بھی ڈنڈی نہ ماریا جے. کیوں اولاد بڑے ہو کر یہ جدید دور سوشل میڈیا کا دور آ رہا ہے. انہوں نے کہنا ڈونٹ ٹچ می لائف. تم کون ہوتے ہماری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے. ہم اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں گے. اس دن ماپے مر جاندے نے جدن ٹھیڑ دے جمے گل کر دن پاپا تم کون ہوتے ہو. آؤ میں بتاؤں یہ کون ہوتے ہیں. یہ زندگی کا بہترین حصہ اپنے محکمے کو دے کے جا رہے ہیں. اپنی اولاد کے لیے ڈیوٹیاں کی ہیں اپنے بچوں کے لیے ڈیوٹیاں کی ہیں. آج اللہ جاندہ میں بیٹھے ریٹائر ہو کے اگر آج 35 سال 30 سال محکمے کو دے کے 25 سال اپنی جوانی والے یہ 60 سال کی عمر میں کر جائے اولاد ان کو بائی پاس کرے. کمرے میں نہ بیٹھے پاس نہ بیٹھے مگر ان کو بھی میرا پیغام ہے اولاد کے لیے کبھی ماں باپ کو بائی پاس نہ کرنا. کبھی ماں باپ کے نہ بیلا ٹائم دیے بغیر اپنے دروازے سے نہ گزرنا اپنے کمرے کی طرف نہ جانا. میں دلیل دینے لگا ہوں. بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں. میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے. وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں. بہت یاد آتی ہے ماں. وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو. میں افسران کو کہوں گا جس طرح اپنی بیگموں کے ساتھ بیٹھ کے تم کھانا کھاتے ہو کبھی اس ڈائننگ ٹیبل پہ واٹر سیٹ فرنی سیٹ سوپ سیٹ ٹی سیٹ اپنی ماں کو بھی پاس بٹھا کے پہلے لقمہ لے کر ماں کے ہونٹوں سے لگانا. بیوی بچے پوچھیں واٹ از دس یہ کیا ہے ان کو
गले लगा कर कहना, अपनी माँ को गले लगा कर वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको। इस कुर्सियों पे कुछ सीख लें जो आप मैरिज हॉल में मार्की में बैठे हैं। यहाँ माएँ बैठी होती हैं शादियों के फंक्शन में, पहले बच्चे के मुंह में लुकमा डालती फिर आप खाती हैं। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। वो अपने हाथों खिलाते थे मुझको, कभी मीठा दूध पिलाते थे मुझको, कभी लोरियां भी सुनाते थे मुझको, थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। जब छुट्टी जाओ, थाने जाओ, कचहरियों जाओ, रात पहले माँ दा कमरा खोलिया करो। माँ सुती है कि नहीं, ना सुती होवे ते पैर दबाए कि अम्मा सो जावे तो मैं बाहर निकला हुए, पुत्र सो जा, जाके तू ड्यूटी जाना है। नहीं अम्मा, जब तक मैं नहीं सोता था मेरी माँ जागती थी, आज मैंने भी तुझको सलाना है प्यार करके। वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती। ये सालम औलाद कहती है मामा पापा तुमने क्या किया। आओ मैं बताऊं, 6 बजे उठती हैं, टिफिन तैयार करती हैं, खामद काम पे जाता है, माँ टिफिन तैयार करती है, हस्बैंड तैयारी करता है ड्यूटी पे जाने की, माँ तैयारी करती है टिफिन बनाने के, बच्चों को स्कूल भेजा। अभी बच्चे स्कूल पहुंचे हैं, माँ ने सब्जी तैयार की, बच्चों का लंच तैयार किया, बच्चे स्कूल से आए, खाना खिलाया, ट्यूटर आ गया, ट्यूटर के पास भेजे, यूनिफॉर्म बदला, अभी शाम का खाना तैयार किया, बच्चों को खिलाया सुलाया, हस्बैंड आया उसको खिलाया, खामद को खिलाकर सुलाया। रात के 10 बजे माँ ने करवट ली, अभी सोने लगी, सुस्ताने लगी, आने वाले ने दस्तक दी है क्या मामा दरवाजा खोलो। माँ ने चुपके से दरवाजा खोला, रात के 12 बजे फिर दरवाजे पे दस्तक, मामा दरवाजा खोलो, फिर दरवाजा खोला, रात के 2 बजे फिर दस्तक हुई। अल्लाह की कसम है, माँ फिर दरवाजे पे हाथ रख के कहती बेटा बोलना ना, तेरा बाबा उठ जाएगा, तुझे मारेगा, तुझे जनाबी गुस्से होगा, लेट जाओ, सो जाओ जल्दी से। 6 बजे फिर मस्जिद के अंदर अजान हुई, 5 बजे अजान हुई, फिर किचन में जाती है, बच्चे का टिफिन तैयार करती। मैं 1 करोड़ इनाम देता हूँ। वर्ल्ड में मैंने चैलेंज किया, 7 घंटे मैंने माँ की शान बयान की है, वर्ल्ड में मेरा नाम आया है। 7 घंटे लगातार मैंने माँ बाप की शान बयान की, एक सांस में फजर की नमाज भी खुद पढ़ाई, मैंने उसमें भी चैलेंज दिया, यहाँ भी कहता 1 करोड़ का चैलेंज। कोई माई का लाल कहे कि मेरे घर में मेरी बीवी या मेरी माँ ने कहा हो मैंने तेरे घर नहीं रहना, तेरे बच्चे मुझे सोने नहीं देते, अल्लाह की कसम है ये माँ बाप अपना स्कूल बच्चों के नाम लगा देता है। ये सर थाने च गर्मी च बैठे होंगे सन, घर फोन करते सी पुत्र ने एसी चला दे, अज गर्मी बड़ी है। माँ बाप खुद गर्मी में काम करता है मगर बच्चों को सुकून देता है। उस दिन ये माँ बाप मर जाते हैं जब औलाद कहता है तुम कौन होते हो, डोंट टच मी लाइफ, हमारी जिंदगी में इंटरफेयर मत किया करो। उस दिन ये याद आते हैं बच्चे। मैं बताऊं, मैं 2 यतीम खाने बनाए, ये मेरी आंखों में आंसू क्यों आ जाते। मैंने खुद बाप की मोहब्बत नहीं देखी, बाप का प्यार नहीं देखा। 27 साल हो गए मेरे बाबा को दुनिया से गए। मैं गुजरांवाले एक वर्कशॉप से खड़ा समय बच्चे को गले से लगाया, हाथ चूमे, मैं क्या बच्चे तेरे हाथ सिलवट पड़े हैं, काले हुए हैं, ब्लैक है, सिलवटें पड़ी हैं। जब मदनी साहब आप इतने मशहूर मौलवी थे, मेरे गुनाहगार दे तुसी हथ चुमे। मैं क्या पुत्र तू गुनाहगार नहीं, तू जनती बच्चा है, पर मैनू दस तू क्यों रोया है। गले लगाया, कहता मदनी साहब साडा काम करने वाला कब्रां च जा सुता है। मैंने गले से लगाया, आपको भी कहता हूँ इनकी उम्र में आने से पहले अपने मामा पापा को गले लगा लो। ये जितने जवान अफसर बैठे हैं इनकी उम्रों से आने से पहले आप खुद अपने माँ बाप को गले लगाए, पास बैठाए। क्यों मैं जुमला कहूँगा, मैं कहा मेरे बच्चों आज जाकर
کر کہنا I like you پاپا, I salute you پاپا, I miss you پاپا. وہ میرے بچے اتنا پیار کر رہے ہیں پاپا. وہ مدنی صاحب آئے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے, جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برانڈ کے. یہ افسر میرے ساتھ بیٹھے, ان کے بچوں نے سارے برانڈوں کے نام یاد کر لیے ہوں گے مگر ان کو کسی برانڈ کا نام بھی نہیں آتا ہوگا. کیوں؟ ان کی اپنی خوشیاں. میں اپنی بات بتاتا ہوں, اس سال میں نے ایک سوٹ نہیں بنایا, ایک جرسی نہیں لی, ایک رومال نہیں لیا, بلکہ بچوں کو 3 چیزیں لے کر دی. میں نے اپنے سے سیکھ لیا ہے, پیسے بھی ہیں سب کچھ ہے مگر ماں باپ کا دل ختم ہو جاتا ہے جب اولاد جوان ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ اپنی خوشیاں ان کے نام کر دیتے, یہ اپنی زندگی ان کے نام لگا دیتے, اپنے کپڑوں کا حسن اولاد کے نام کر دیتے. حالانکہ ہم سب کچھ لے کر پہن بھی سکتے ہیں, ہر سال نہیں ہر مہینے نیا سوٹ لے سکتے ہیں, مگر اللہ کی قسم یہ زندگی میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ اپنا سکون اولاد کے نام کرتے ہیں. وہ اپنا جملہ کہوں گا, جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے, جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برانڈ کے نہیں ہوتے, جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کی گھڑی برانڈ کی نہیں ہوتی, جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سکول برانڈ کے. دن میں نے بھی دیکھے ہیں جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی. نہیں تو تم اپنے گھر میں دیکھیں, بھائی کا بچہ جب یتیم ہوتا ہے, کون سا چچا کون سا تایا قربانی کے جانور 2 لے کر ایک تیرے گھر بھیجتا ہے, ایک اپنے گھر رکھتا ہے اور اپنی بھابھی کو بولتا ہے کہ میرے بھتیجیاں نو دسی کے قربانی اسی لئیے. جی صبح بچے لے کے قربانی نکلن بازار, اوے خیر یتیموں تسا لاکھ دا بکرا کتھوں لے لیا ہے؟ تے او کہن ساڈی اماں نے لے آندا ہے. اللہ کی قسم ہے تیرے قلے تے بجیا قبول ہووے نہ ہووے, پر جڑا تو یتیم بھتیجیاں دے گھر بننا ہے عرش عظیم تے تم پہ جائے, بکرا فرشتے ذبح ہوئے, قبولیت دا اعلان عرش عظیم تے ہوئے. مگر ہم میں کتنے بیٹھے ہیں بتائیں, ہم نے اپنے بھتیجے کو کہا ہو تم نے سکول نہیں چھوڑنا, میں تیری فیس دوں گا, میری بہن تو نے کام نہیں کرنا, میں تیرے گھر تنہا بھیجوں گا, میرا بھائی فوت ہوا میں تو فوت نہیں ہوا. یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک تم ہو سارے رشتے ہیں. جس دن باپ چلے گیا اس دن بچوں کو سکول چھوڑنا پڑ جانا ہے اور کام پہ جانا پہنا ہے. میاں صاحب نے لکھے آئے, نبی محمد بوٹے نے کہا ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں, چونے کچ حویلیاں ٹہ جاندیاں, دن اوکھڑے سکھڑے لنگ جاندے. این افسرانو پائی منظور صاحب انہاں دے ساتھیاں دا اے کارنامہ نہیں بھولنا ساری زندگی. کیوں کہ ریٹائرمنٹ تے انہاں نے اینی عزت افزائی کی تھی, دن اوکھڑے سکھڑے لنگ جاندے. اوہ گلاں سجن دیاں ہمیشہ یاد رہندیاں, اوہ جدوں موت نمانی نے پایا پھیرا, مہندیاں ہتھاں تے لگیاں رہ جاندیاں. ناصر مدنی اودوں ماپے یاد آوندے جدوں مصیبتاں گلے پہ جاندیاں. روندیاں ویکھ شریک وی بوئے ٹو لیندے, بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھولیں دے. میں افسران سے اپیل کروں گا ریٹائرمنٹ کے بعد اگر اللہ نے تمہیں بیٹیاں دی, بیٹوں کی شادی بعد میں کرنا, پہلے بیٹیوں کی کرنا, کیونکہ یہ لڑکے فرعون بن جاتے ہیں جب شادیاں کرا لیں حصے لے کر. بہنوں کو گھر میں نوکر سمجھتے ہیں مگر ان کو پتہ نہیں شریعت میں بہن کو 1 حصہ دیا, بیٹے کو 2 دیے. کیوں دیے؟ باپ
باپ کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، بیٹے کی عمر زیادہ ہوتی ہے، مین کی عمر زیادہ ہوتی ہے، بیٹی کی عمر زیادہ ہوتی، ماں کی عمر تھوڑی ہوتی۔ اللہ نے کیا قانون بنایا کہ 2 حصے بیٹے کو دلائے، جب باپ مر جائے بیٹی بھائی کے گھر آئے، نہ بہو بوجھ سمجھے نہ بھائی سمجھے، اپنے باپ کے حصے سے کھا کر جائے، اپنے باپ کے حصے سے لے کر جائے۔ اللہ نے کفیل بنا دیا بھائی کو کہ اپنے باپ کے حصے سے یہ تھوڑے تھوڑے پیسے بہنوں پہ خرچ کرتے رہنا، اور جنہاں دے ماں پہ ٹر جاندے برا کنڈا کر جاندے۔ اللہ کی قسم ہے میں نے بہنیں فقیر ہوتی دیکھی، بیٹیاں فقیر ہوتی دیکھی ہیں، جب اس کا خامد مرتا ہے تو بھائی کہتے اس کو زکوٰۃ دو، فطرانہ دو، صدقہ دے اللہ کے لیے۔ تم اپنی بیٹیوں کو کبھی فقیر نہ سننا، اللہ نے ان کو فقیر نہیں پیدا کیا، ان کا حصہ ان کے ذمہ شریعت نے لگایا ہے۔ جب بیٹی کا خامد مر جائے سارے بہن بھائی اکٹھے ہو کے ماں باپ کے پاس جایا کرو، امی اس کی 25 لاکھ روپیہ مکان سے بنتا ہے، اس کو دے دے، اس کے بچے سکول بھی پڑھیں، کاروبار بھی کریں اور ہمارے آگے ہاتھ بھی نہ کریں۔ مگر کتنی بیٹیاں رل گئی اس ظالم معاشرے کے آگے کہ گھر میں سال بعد بچوں کے کپڑوں کے پیسے بھی بھائیوں سے لینے آتی، صرف اس لالچ میں بھائی دیتے ہیں کہ اس کا مرلہ اس گھر میں موجود ہے۔ یہی میری گزارش تھی آپ سے، آپ سب کو چاہیے کہ یہ چیزیں اپنے دل میں رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، مولا کریم ان افسران کی جو باقی زندگی ہے وہ اپنی نوکری میں قبول فرما۔ مولا کریم انہوں نے محکمے کو زندگی دی، اب باقی ان کی زندگی اپنے دربار میں قبول فرما۔ دنیا کا ایک ہی دربار ہے، ہر جگہ ریٹائرمنٹ کو کہتے